Yesterday I revised all surahs, 10 surahs. So today I will revise history importance of Quran and life in Makkah. Okay. And on Tuesday class I will revise life in Medina. So in this way, in two classes, the whole syllabus will be revised. Sir, compilation. Hmm. Today I will revise compilation of Quran and this revelation of Quran between the years 610 and 632 AD. Okay, after 2 minutes I will start. Only 6 students are there. Five. Okay. Hmm. So now I'm going to revise. Yesterday I revised all 10 surahs. So today I'm going to revise history important Quran, two headings of history importance of Quran. Revelation of the Quran between the years 610 and 632 AD. Okay. So I have 25 minutes to revise. At 10:30, in last 10 minutes, I will be asking the questions. So Quran was revealed. Write an account of the ways in which Quran was revealed to the Prophet between peace be upon him between the years 610 and 632 AD. So there are three stages of revelation of the Holy Quran. The Quran की revelation की तीन stages हैं. Number one, Lawh Mahfuz. Number two, Baitul Izzah. और number three, heart of the Prophet peace be upon him. कुरान जो है वो अल्लाह ताला ने नाइट ऑफ पावर में नाजिल किया. अल्लाह फरमाता है कि वी हैव इंडीड सेंड डाउन दिस मैसेज इन द नाइट ऑफ पावर. और द होली कुरान वाज रिवील्ड in the cave of Hira, and the first revelation was of Surah Alaq 96:15. Read in the name of your Lord and cherish him who created man out of the cloud of congealed blood, and proclaim your Lord is most bountiful. He taught man the use of the pen, taught man which he knew not. उसके बाद गैप था फर्स्ट और सेकंड रेवलेशन के बीच में of about 2 years of some days. So after that, second revelation was this is period is called Fatratul Wahi. और उसके बाद सेकंड रेवलेशन आई थी सूरह मुदस्सिर की. ओ यू रैप्ट अप इन अ मेंटल अराइज एंड डिलीवर thy morning and thy Lord do thou magnify. और थर्ड रेवलेशन आई थी सूरह दुहा की इन विच द होली प्रॉफिट peace be upon him was consoled by Allah. और उसके बाद फिर सूरह शुआरा की आई थी साइलेंट पेजिंग की एंड वार्न योर नियरेस्ट रिलेटिव्स. और उसके बाद फिर ओपन पेजिंग की आई therefore declare openly to them what you are commanded and turn away from the pagans. और जब माइग्रेशन टू अबीसीना के टाइम पे आई थी गुड इज फॉर दोज हु डू गुड इन दिस वर्ल्ड एंड अल्लाह's earth is spacious. और when Quraysh planned to kill तो आई थी and remember how the unbelievers plotted against you to keep you in bonds of slavery or get you out of your home. They plot and plan and Allah to plan but the best of planner is Allah. फास्टिंग के बारे में मदीना में आई थी. O you who believe fasting has been prescribed to you as it was prescribed to those before you so that you may learn self-restraint. और ज़कात के बारे में आई थी and spend of your substance in the cause of Allah, do good for Allah loves those who do good. और जिहाद के बारे में आई थी permission is given to those against whom war is made to fight because they were wrong. Verily Allah is able to help them. और उसके बाद बैटल ऑफ बदर में आई थी and remember
you implored the assistance of your Lord, and He answered you that I will help you with the thousands of angels ransom rank. और लास्ट रेवलेशन आई थी प्रेरणा फरमात में दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू कंप्लीट माय फेवर अपॉन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन. उसके बाद जब प्रॉफिट की तीन कंडीशन क्या होती थी, रिंगिंग बेल, जो से घंटी बजने होती, दिस वाज द हार्डेस्ट वन फॉर द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम, और समटाइम्स हिज वेट वाज सो हैवी एंड ही परस्पायर्ड इन द सीवियर कोल्ड. रेवलेशन किस किस तरह से आती थी यार, समटाइम्स जिब्रील रियल फॉर्म में आते थे, और कभी हज़रत दाहिया कल्बी की शक्ल में, एक ड्रीम्स में आती थी, दो, और नंबर 3 जो है वो डिवाइन साउंड, और नंबर 4 सम डायरेक्टली टॉक टू अल्लाह, और ऐसा एक बार वो मैनेज किया. मक्की सूरात की डेफिनेशन है, बिफोर माइग्रेशन टू मदीना मक्की सूरात कहलाती हैं, और आफ्टर माइग्रेशन टू मदीना नजीर नाजरी वो मदनी सूरात कहलाती हैं. मक्की शॉर्ट होती हैं और बिलीव इन अल्लाह, लाइफ आफ्टर जन्नत जहन्नम का टॉपिक होता है, और मदनी सूरात लेंदी होती हैं, और सोशल ड्यूटीज़, ज़कात, जिहाद, ये सब उनका टॉपिक. Whenever the Prophet received the revelation, he used to call his scribes and he used to dictate them, and they used to write on the tablets of stone, bones of camel, skin, leather, date, palm leaves पे लिखा करते थे. और एक साल में जितना कुरान नाजिल होते हैं प्रॉफिट तरावी में जिब्रील को सुनाते थे. लास्ट टाइम the Holy Prophet recited the whole Quran twice in front of Hazrat Jibreel. तो और पार्ट भी है कि नेचर ऑफ प्रॉफिटहुड क्या है. तो नेचर ऑफ प्रॉफिट है कि whenever prophethood is given to any prophet, miracle take place, miracles होते हैं, और this shows that prophets are chosen, they are selected people. You cannot get prophethood through exercise या दुआ करके आप उसको हासिल नहीं कर सकते. And Hazrat Musa was also scared when he was given the prophethood. ठीक है. compilation of Quran के 3 स्टेजेस हैं. पहला, प्रॉफिट की ज़िंदगी में कुरान प्रिजर्व हुआ है, हज़रत अबू बकर और उस्मान के दौर में कुरान कंपाइल हुआ है. तो प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान किस तरीके से है कि whenever the Prophet received the revelation, he used to call his scribes and he used to dictate them, and they used to write on the tablets of stone, bones of camel, skin, leather, date, palm leaves पे लिखा करते थे. Almost 40 people थे. Among them were Hazrat Zaid bin Sabit, Hazrat Abdullah bin Masud, Hazrat Ubay bin Ka'b, Nabi Muawiya, और 4 caliphs जो बाद में बने. और अल्लाह फरमाता है कि we have indeed sent down this message, we have without doubt sent down this message, and we will assuredly guard it from corruption. बेशक हमने इस कुरान को नाज़िल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं. और उसके बाद फिर ये हुआ कि जब the Holy Prophet peace upon him passed away from this world, Quran was not present in form of book, but it was in scattered form. ठीक है. हज़रत अबू बकर की कैलिफेट में बड़े इमामा हुई, जिसमें ऑलमोस्ट 360 360 वो 5 शहीद हो गए. तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु gave suggestion कि we should compile the Holy Quran in form of a book. हज़रत अबू बकर ने कहा कि why should I do the work which was not done by the Prophet. फिर वो जाते रहे और फाइनली वो कन्विंस हो गए. तो हज़रत ज़ैद बिन साबित की जो चीफ ऑफ द स्क्राइब्स थे उनको बुलाया हज़रत अबू बकर ने, और फिर उनको ये जिम्मेदारी दी. तो उन्होंने कहा कि if the caliph had asked me to move a mountain from its place, it would have been easier for me than compiling the Holy Quran. और फिर उन्होंने वो 2 मेथड और प्रिंसिपल क्या थे कि वो पहले टैली करते थे अपनी मेमोरी से, और बाकी 24 पास की मेमोरी टैली करते थे, और फिर उस बंदे से कहते थे जो लिखा हुआ लेकर आते थे कुरान में कि 2 विटनेसेस लेकर आओ. तो जो पहली हैंड रिटन कॉपी तैयार की हज़रत अबू बकर के दौर में, हज़रत ज़ैद बिन साबित ने उसको मसहफ या कहते हैं, और हज़रत अबू बकर ने जो है फिर वो उन्होंने हज़रत अबू बकर को दे दिया, हज़रत अबू बकर ने ज़ुमर को दे दिया, फिर हज़रत उमर ने अपनी बेटी को दे दिया, उसका नाम मसहफ हफ्सा हो गया. ये कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर की ज़रूरत नहीं, बस स्क्रीन देखो और सुनो. ठीक है. हज़रत उमर की कैलिफेट में क्या हुआ कि डिवीजन कैलिफेट है हज़रत उमर, क्योंकि आज डिवीजन हो रहा है. कल मैंने 10 सूरा सा करवाया था, आज मैं लाइफ इन मक्का और ये स्टीरिंग पार्ट ऑफ कुरान के 2 फिर अगली क्लास में लाइफ नहीं, तो आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा. ठीक है ना. हज़रत उस्मान के दौर में क्या हुआ कि इस्लाम हैड ग्रोन वेल बियॉन्ड अरेबिया, और फिर 2 प्रॉब्लम आई हज़रत उस्मान के दौर में. एक जो न्यू कन्वर्ट से नॉन मुस्लिम जो मुसलमान हुए थे नए नए, दे वर रिसाइटिंग द कुरान इन रॉन्ग डायलेक्ट, और दूसरा ये कि वो लोग दे वर क्लोज टू स्टार्ट फाइटिंग ओवर द एक्सेंट ऑफ कुरान. तो हज़रत हुज़ैफा बिन यमान और हज़रत अनस बिन मालिक ने नोटिस किया, उन्होंने हज़रत उस्मान को बताया. तो उस्मान ने ज़ैद बिन साबित को बुलाया और कहा कि मैं आपको मसहफ हफ्सा मंगवा के देता हूँ. अब हफ्सा से अब आपने काम ये करना है कि कुरान को 7 डिफरेंट डायलेक्ट से हटाकर आपने एक डायलेक्ट में लिखना है, यानी कुरैश की डायलेक्ट में. और दूसरा काम आपने ये करना है कि सूरतों की अरेंजमेंट सिर्फ फातिहा से सूरह नास तक वो करनी है जो लास्ट टाइम हुई अपने तरावी में जिब्रील को सुनाई थी. तो बहरहाल जो नया कुरान तैयार हुआ फिर वो सब जगह भिजवा दिया गया. कुरान को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जला दिया गया. और इस ग्रेटेस्ट वर्क की वजह से उस्मान को जामिउल कुरान कहते हैं, और
Later Arab Zir Zabar Pesh were added by Hajjaj bin Yusuf, the successor of the company. Any questions? इन दो hadiths के against कोई question है? इसके part 20 भी मैंने करवा दिए थे आप लोगों को. ठीक है, अब मैं लाइफ इन मक्का रिवाइज करवा रहा हूँ. कंडीशन ऑफ अरबी रिलीजियस कंडीशन क्या थी जब हमने स्टार्ट किया था सेशन कि मोस्ट ऑफ द अरब्स वर आइडल वर्शिप, ज़्यादातर अरब आइडल वर्शिप. चीफ ऑफ द आइडल का नाम था हुबल, फीमेल आइडल का नाम था लात अल-उज़्ज़ा मनात, और देयर वर 360 आइडल्स इन काबा. और उसके अलावा ये तो रिलीजियस कंडीशन थी. और कुछ अरब नेचर वर्शिपर थे, और क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म और फायर वर्शिपिंग वर आल्सो बीइंग प्रैक्टिस्ड, और ज्यूज क्रिश्चियन ने अपनी किताबों को मॉडिफाई कर दिया था. सोशल कंडीशन की बात करते हैं तो अरब बहुत सारी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, गैम्बलिंग, रेगिंग, स्टीलिंग वगैरह के अंदर. और स्लेव्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था. Women were considered as an article of trade, और birth of a daughter was considered as a matter of shame. अच्छा, कल्चरल कंडीशन की बात करें तो they had excellent memories, और they were very proud of their language, और they were very brave and they were very hospitable as well. Political condition की बात करें तो Arabs had no organized government, और the affairs of each, और वो हर ट्राइब का एक चीफ होता था जो उस मसले को सॉल्व करता था. And they used to fight from generation to generation on a very slightest excuses. तरह तरह की बात पे नस्ल लड़ते थे. बैटल ऑफ बसूस कैमल के ऊपर हुई थी, 10 ईयर्स तक चली, 70,000 लोग मारे गए. और बैटल ऑफ दाहिर जो है वो हॉर्स रेसिंग पे हुई थी, 40 ईयर्स तक चली और अनकाउंटेबल लोग मारे गए. इसी वजह से इस पीरियड को एज ऑफ इग्नोरेंस और पीरियड ऑफ जाहिलिया कहा जाता है. एंसेस्टर की बात करें तो हज़रत इस्माइल हैड 12 सन्स, उनमें से एक बेटे अरब में सेटल हो गए थे. उनके डिसेंडेंट में से फहर आए जिनको सबसे पहले कुरैश का टाइटल मिला. फिर फहर के डिसेंडेंट में से कुसई आए, कुसई के डिसेंडेंट में से हाशिम और बहरी प्रॉफिट पीस अपॉन हिम बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु हाशिम. और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दादा थे उनसे रिलेटेड 3 चीज़ें मशहूर है. नंबर 1 रेस्टोरेशन ऑफ द फाउंटेन ऑफ जमजम, नंबर 2 डायलॉग विद अब्राहा, और नंबर 3 अपब्रिंगिंग ऑफ द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम. और बर्थ इन लाइफ प्रॉफिट की बर्थ हुई है 570 AD, और जो प्रॉफिट उड़ाई है 610 AD, और माइग्रेशन टू मदीना 622 AD, और डेथ 632 AD डिवाइस. और उसके अलावा प्रॉफिट की एज थी 63, मक्का में गुजरी 53 और मदीना में लास्ट थी 53 को भी अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो बिफोर प्रॉफिट विद 40 और आफ्टर प्रॉफिट विद 30 मक्का के अंदर. प्रॉफिट वाज बोर्न इन 570 AD 12th रबीउल अव्वल, फर्स्ट ईयर ऑफ एलिफेंट, ऑन मंडे मॉर्निंग. और हज़रत आमना ने उनका नाम अहमद रखा, और दादा ने उनका नाम मोहम्मद रखा. आसमानों पे आसमान उनका नाम अहमद है, दुनिया में आसमान का नाम मोहम्मद है. हज़रत फर्स्ट 3 डेज तक आमना ने फीड करवाया, फिर अगले 4 दिन हज़रत सबीबा ने फीड करवाया, स्लेव गर्ल ऑफ अबू लहब, और अबू लहब ने आज़ाद कर दिया था खुशी के मारे पूरी प्रॉफिट की पैदाइश पर. लेकिन जब इस्लाम आया तो अबू लहब बिकेम द बिगेस्ट एनिमी. प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की जो मिरेकल्स हुए थे तीन, एक है वो जो 14 मीनार थे पर्शियन पैलेस के, वो क्रैक होकर गिर गए जिस मंडे मॉर्निंग पर उनकी बर्थ हुई थी. और इसके अलावा जो है वो सेक्रेट फायर बुझ गई थी पर्शियंस की, और रिवर सावा ड्राई हो गया. 8वें दिन से हज़रत हलीमा सादिया को दे दिया गया आप को अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ अरेबिया, ताकि बच्चों की हेल्थ अच्छी और उनकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो जाए. और उसके अलावा फिर 2 साल के बाद जब वो लेकर आई तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को मज़ीद 2 साल के लिए दे दें, तो हज़रत आमना ने दे दिया. और कहीं आता है कि वो मक्का में कोई पैंडेमिक वगैरह था तो इसलिए उन्होंने कहा था. लेकिन दोनों चीज़ें, पहली वाली बात ज़्यादा सही है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी. तो हज़रत हलीमा सादिया के हालात आसूम के जाने से बहुत अच्छे हो गए. उनकी प्लेंटी ऑफ मिल्क देना शुरू कर दिया, गोश्त ने, कैमल्स ने, ये सब. और बहुत सारा उनके घर में प्रॉस्पेरिटी आ गई, खुशहाली आ गई एक तरह से. 4 साल के हुए तो चेस्ट ओपन का वाक़या हुआ. हज़रत जिब्रील और मिकाईल 2 फरिश्ते आए, आसिम को ले गए, चेस्ट ओपन करके उनका हार्ट निकाला, वॉश किया, और उसमें से ब्लड क्लॉट जो शैतान वाला पार्ट है वो निकाल कर फेंक दिया. फिर हज़रत आमना के पास आ गए, और फिर हज़रत हलीमा की इंपॉर्टेंस ये कि प्रॉफिट इनको माई मदर कहा करते थे. बड़े होकर उनके ट्राइब के बारे में कहा करते थे कि आई एम द मोस्ट एलिफेंट ऑफ यू ऑल बिकॉज़ आई बिलोंग टू द कुरैश एंड माई एक्सेंट इज दैट ऑफ बनु साद. और फिर हज़रत खदीजा ने भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी. एक मरतबा फ़रमाइन था हज़रत हलीमा के इलाके में, तो मक्का आई थी, तो हज़रत खदीजा ने उनको 40 भेड़ बकरियाँ दी और एक कैमल दिया, और इस तरीके से वो भी बहुत इज़्ज़त करती थी. 6 साल की उम्र में तो आमना ने सोचा कि मैं इस बच्चे को इसके वालिद की कब्र से घुमा के ले आऊँ. तो फिर प्रॉफिट को लेकर गई असरब, वहाँ पे टिप के यहाँ रही 1 महीना. वापसी पे हज़रत अबवा एक जगह थी, वहाँ पे आमना की बीमार हुई, वहीं पे उनका इंतकाल हो गया. हज़रत उम्मे ऐमन जो थी वो उनको वहाँ पे ले आईं, अब्दुल मुत्तलिब भी थे वो ले आए. और उस वक्त प्रॉफिट की एज 6 साल की जब आमना का इंतकाल हुआ, और प्रॉफिट अपनी वालदा की कब्र में भी जाके रोया करते थे इवन नबूवत के बाद भी. जो दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब वो
انہوں نے جو ہے وہ اچھا ان سے ریلیٹڈ 3 چیزیں جو مشہور تھیں وہ ریسٹوریشن آف دا فاؤنٹین آف زمزم اور ڈائلاگ ود ابراہا اور اپبرنگنگ آف دا پراپھٹ. ٹھیک ہے، ساری ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو اب آ جاتے ہیں جب دادا نے چارج سنبھالا تو when the prophet was 8 years old دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ابو طالب جو ہے انہوں نے چارج سنبھالا انکل نے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کی پرورش ابو طالب کے ذریعے سے کروا دی ایک طرح سے کہ did he not find you often and give you shelter. 12 سال کی عمر جرنی ٹو سیریا ہوا، اور پھر جو ہے وہ وہاں پہ کرسچن مونک بحیرہ جس کا اصل نام جرجیز تھا، اس نے جو ہے پہچان لیا کہ یہ بچہ اللہ کا آخری نبی بننے والا ہے. اور 3 نشانیاں جو تھیں وہ کلاؤڈ ان کے اوپر شیڈ کر رہی تھی، اور ٹریز اور اسٹونز ہوتی ہے وہ سجدہ کر رہے تھے، اور ان کے بیک پہ مور نبوت تھی. حرب الفجار جب آپ سے ان کی عمر 15 سال کی ہو گئی تو قریش اور قیس، میں نے قیس یہاں میرے خاص سے صحیح کروا، ہاں قریش اور قیس 2 ٹرائب تھے، ان میں آپس میں لڑائی ہو گئی. ان مہینوں میں جن مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا، رجب ذوالقعدہ ذوالحج محرم. تو آپ سے نے اپنے انکلس کو ایروز اٹھا کے دیے، اور وقت کو ملٹری ایکسپیرینس حاصل ہوا اس کے اندر. حلف الفضول جو ہے وہ 3 لیڈر سے، ان کے نام کے شروع میں فضل، فضل آردہ، فضل بن حرس، فضل بن ایاس، فضل بن تیم. تو انہوں نے فضل بن فضالہ، فضل بن بطاح، فضل بن تیم، تو وہ جو ہے انہوں نے انیشیٹو لیا، تو اس کا نام ہو گیا حلف الفضول. اور زبیر بن عبد المطلب ان کے سپروائزر تھے. عبداللہ بن جدعان کے گھر میں یہ کمیٹی بنی تھی، اور اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ تو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دوز پور اینڈ آرفن. اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پاپٹ بڑے ہو کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مجھے ریڈ کینوس کی آفر کرتا اور کہتا کہ اس کو سپورٹ نہ کرو تو میں اس کی آفر کو ریجیکٹ کر دیتا. اور ڈیوتھ آف دا پروفٹ الصادق، پروفٹ نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، اس لیے قریش نے الصادق کا ٹائٹل دیا، اور کبھی چیٹنگ نہیں کی، اس لیے قریش نے الامین کا ٹائٹل دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سینڈ نو میسنجر ہو واز ناٹ اے شیپرڈ، موسیٰ واز اے شیپرڈ اینڈ داؤد واز اے شیپرڈ. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. 25 ایئرس کی ایج میں حضرت خدیجہ نے اپنے سلیو میسرہ سے کہا کہ جاؤ کہ ہولی پراپھٹ سے ریکویسٹ کرو. پھر وہ ہولی پراپھٹ پیس اپان کا مال لے کر گئے، بیچا، اور پھر کلاؤڈ شیڈ کر رہے تھے. میسرہ نے بہت تعریف کی، اور اس طرح سے پھر بوتھ آف دیم دے گاٹ میریڈ. حضرت خدیجہ کی ایج 40 ایئرس تھی، پراپھٹ کی ایج 25 ایئرس تھی، اور یہ بہت سکسیزفل رہی. 4 بیٹیاں ہوئی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم فاطمہ، اور 2 بیٹے ہوئے قاسم اور عبداللہ، جو کہ بچپن میں انتقال کر گئے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پراپھٹ کی فائنینشیل پرابلم دور ہو گئی. اللہ فرماتا ہے اینڈ ہی فاؤنڈ یو ان نیڈ اینڈ میڈ یو انڈیپینڈنٹ. اور فکسنگ آف بلیک اسٹون کے ٹائم پہ پراپھٹ کی ایج 35 ایئرس تھی، اور وہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں تھیں وہ گر گئی تھیں فلڈ کی وجہ سے، تو بلڈ کر رہے تھے. تو اب جب حجر اسود کو رکھنے کا ٹائم آیا تو پھر وہ لڑ پڑے. تو ابو امیہ بن مغیرہ جو اولڈ مین تھے، انہوں نے ایڈوائز کی نیکسٹ مارننگ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو اول پراپھٹ نے اپنی انٹیلیجنس اور وزڈم شو کی، اور ان سے کہا کہ ایک چادر لے کر آؤ، اس پہ بلیک اسٹون رکھا اور کونے سے ہولڈ کروا لیا. اور اس طرح سے جو ایک بہت خطرناک مسئلہ تھا وہ پیسفلی ریزالو ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ کویشچن آنسر تھا، رائٹ اباؤٹ دا لائف آف دا پروفٹ اپ انٹل دا فرسٹ ریویلیشن، اور واٹ واز ریلیشن شپ ود خدیجہ. وہی ہے ڈسپائٹ لیونگ کے اندر وہ لیسن آ جاتے ہیں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کبھی چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی گیملنگ ڈرنکنگ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. سب آپ کو لکھوا چکا ہوں. ٹھیک ہے، کال ٹو پروفٹ کی بات کر لیتے ہیں. تو نبوت جو ہے وہ 40 ایئرس کے اندر آئی، اور ہولی پروفٹ جو ہے میڈیٹیٹ کرتے تھے کہ وہ پھر کے اندر، اور حضرت جبرائیل آئے اور آسکڈ ہم ٹو ریڈ، ہی سیڈ آئی کین ناٹ ریڈ. جب تیسری مرتبہ اتنی زور سے دبایا کہ ان کو ایسا لگا کہ ہی وڈ ڈائی آف سفوکیشن، تو کہا کہ میں کیا پڑھوں. دین اینجل ریسائٹڈ دا فرسٹ 5 verses آف سورہ علق، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی تھی، ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ والی. اور اس کے بعد پھر پروفٹ شیورنگ کر رہے تھے، اور پھر کیو سے باہر آئے تو انہوں نے جبرائیل کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ محمد یو آر دا میسنجر آف اللہ اینڈ آئی ایم اینجل جبرائیل. اور پھر اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ کے پاس گئے، کور ہم اپ، اور پھر ان کو کور کیا تو اور کہا کہ لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. تو حضرت خدیجہ نے کنسول کیا کہ اللہ ول ناٹ forsake you because you have never done anything wrong to anyone. یہ سب پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل جو تھے وہ کرسچن اسکالر تھے، حضرت خدیجہ کے کزن تھے، اور انہوں نے پریڈکشن کی کہ a day will come that your own people will be your enemy and they will throw you out of your city. اور اس کے بعد پھر پریچنگ بائی دا پروفٹ کی بات کرتے ہیں. تو اچھا، اس کے 2 پارٹ بھی تھے کہ امپورٹنس آف اینجل جبرائیل کیا ہے اور امپورٹنس آف ورقہ بن نوفل کیا ہے. تو اینجل جبرائیل کی امپورٹنس یہ کہ he was the first one to alert the prophet that he was the prophet of Allah.
اور وہ اس واقعے میں ان کا اپیئر ہونا یہ شو کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور یہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے. ورقہ بن نوفل انسانوں میں سب سے پہلے تھے جنہوں نے بتایا کہ آپ اللہ کے نبی بن چکے ہیں, اور ورقہ بن نوفل نے جو ہے وہ یہ کیا کہ جو پریڈکشن کی اس سے ہوئی پرافٹ تیار ہو گئے فار دا اپ کمنگ ڈیفیکلٹیز. اور پھر پریچنگ بائی دا پرافٹ ہو گئی, تو پرافٹ گیپ تھا فرسٹ اور سیکنڈ ریولیشن میں, سورہ مدثر آ گئی تھی. اور پھر حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا, فرینڈس میں تو بکر نے, اس لیے زید بن حارثہ نے, اب بچوں میں تو علی نے, اور اس طرح سے. اور پہلے 3 سال جو سیکریٹ پریچنگ کے تھے اس میں 40 پیپل نے اسلام قبول کیا. اور پھر بنو ہاشم کی 2 مرتبہ کھانے کی دعوت کی آپ سے سب نے, وہ جو اینڈ وارن یور نیئرسٹ ریلیٹیوس کے ریفرنس کے بعد. اور پھر اوپن پریچنگ کے لیے صفا ہل پہ گئے, دیئر فور ڈکلیئر اوپن ٹو دیم وٹ یو آر کمانڈیڈ اینڈ ٹرن اوے فرام دا پیگنس. اور اس کے بعد سے قریش جو ہے وہ ٹارچر ہونا شروع کر دیا. مینٹل ٹارچر کے 4 پوائنٹس ہیں, انہوں نے پوئٹ کہا, میجیشین کہا, فارچون ٹیلر کہا ایک, اور جب قرآن پڑھتے تھے شور میں جاتے تھے کانوں میں انگلیاں ڈال کر 2, اور ڈائیورس دینے کے لیے کہا تھا. ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو, پراپٹ کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دو, اور ابتر بولا تھا جب سیکنڈ سن کا انتقال ہوا تھا. فزیکل ٹارچر کے 4 پوائنٹس کون سے ہیں کہ اولڈ لیڈی گاربیج پھینکتی تھی, ابو لہب کی وائف ام جمیل کانٹے بچھاتی تھی, اور عقبہ بن مویت نے ان ٹریل آف دا کیمل فلتھ آف دا کیمل رکھ دی تھی, اور عقبہ بن مویت ٹرائی ٹو ڈریگ دا پرافٹ رول ہز شیٹ اراؤنڈ ہز نیک. قریش پروپوزل میں 3 پوائنٹس سے قریش نے ابو طالب سے کمپلین کی, اور ابو طالب اف دے کیپ دا سن آن مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون آن مائی لیفٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ پریچنگ اسلام, ایک وہ والا پوائنٹ تھا. اور سیکنڈ یہ تھا قریش نے ان کو برائب کرنے کی کوشش کی, عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا کہ فیئرسٹ ویمن سے شادی کروا دیں گے, یا کنگ بنا دیں گے, یا لیڈر وہ ویلدی پرسن بنا دیں گے سب سے. کوئی پرافٹ نے کو ریجیکٹ کر دیا. پھر وہ ایک اور پروپوزل لے کر آئے کہ آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں, ہم آپ اللہ کی. تو اس پہ سورہ کافرون نازل ہو گئی کہ یو ہیو یور ریلیجن اینڈ آئی ہیو مائی ریلیجن. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر فزیکل ٹارچر کے کچھ پوائنٹس ہیں کہ بوائکاٹ آف بنو ہاشم میں پرافٹ فیس دا ڈیفیکلٹیز آف ہنگر اینڈ تھرسٹ فار 3 years in شیب ابی طالب, اور طائف میں stones were thrown at him on such a level that his shoes were filled with blood. And in 13th year of prophet Quraysh planned to kill the holy prophet peace upon him. اب پرسیکیوشن بائی دا قریش کی بات کرتے ہیں ٹو دا فالوورس کی, تو حضرت حارث بن ابی حالہ جو کہ وہ اسلام میں سب سے پہلے شہید مردوں میں شہید تھے. حضرت بلال جو تھے وہ امیہ بن خلف یوز ٹو ٹارچر ہم الاٹ, اور اس کے علاوہ وہ احد احد کہتے رہے. اور حضرت سمیہ جو تھی فرسٹ مارٹائر تھی امنگ ویمن. حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے تھے, اور عمار بچ گئے تھے جو ان کے بیٹے تھے سمیہ اور یاسر کے. اور حضرت صہیب رومی لاسٹ ہز کانشیس اینڈ ریپیٹڈ واٹ ایور ہز ٹورمنٹر سیڈ. اور حضرت زنیرہ شی بیکیم بلائنڈ. حضرت خباب بن ارد واز اے بلیک اسمتھ, اور ہی واز ٹارچرڈ الاٹ بائی دا قریش. حضرت ابو ذر غفاری ریسائٹڈ کلمہ لاؤڈلی. حضرت ابو فکے جو تھے وہ ہی واز آلسو ٹارچرڈ بائی دا قریش. اور رسپیکٹیبل مسلم عثمان واز ٹارچرڈ بائی ہز انکل, اور اس کے علاوہ حکم. اور حضرت زبیر بن عوام واز ٹارچرڈ بائی ہز انکل نوفل. اور حضرت ابوبکر طلحہ were tied with a rope. اور حضرت مصعب بن عمیر he was also tortured by the قریش. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ریزنس فار اپوزیشن میں ریلیجیس ریزنس کیا تھے کہ وہ قریش جو تھے وہ فور فادرس کے اسلام ان کے فور فادرس کے ریلیجن کے اگینسٹ تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب لائف آفٹر ڈیتھ بلیو نہیں رکھتے تھے. اکنامک ریزنس, اور وہ یہ کہ الپاوٹ نے کہا تھا کہ ان کے وہ فور فادر جہنم میں جائیں گے, اس لیے وہ غصے میں. اکنامک ریزنس 2 تھے, ایک تو یہ کہ کعبہ واز اے سورس آف انکم فار دیم, انہوں نے کہا وہ انکم بند ہو جائے گی. اور وہ ان کے جو سوچا کہ قریش نے کہ ہمارے بزنس کے کیراوانس کو لوگ لوٹنا شروع کر دیں گے رابرس, اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. سوشل ریزنس میں 4 پوائنٹس ہیں کہ وہ اپنی اولڈ ویز آف لائف کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, گیمبلنگ کی, اور وہ کلاس کانشیس تھے, دے ڈid not want to be declared equal to slave. اور وہ کہتے تھے کہ پرافٹ کو کوئی اینجل ہونا چاہیے تھا, اور وہ کہتے تھے کہ پرافٹ کو کوئی امیر آدمی ہونا چاہیے تھا. مائگریشن ٹو ابی نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی. فرسٹ بیچ کے اندر 12 مین 4 ویمن چلے گئے, سیکنڈ بیچ میں 83 مین اور 90 ویمن چلے گئے. فرسٹ بیچ میں عثمان اور رقیہ تھے. پھر پاپا نے کہا تھا کہ اٹ از دا فرسٹ کپل ٹو مائگریٹ ان دا وے آف اللہ. آپ حاضرہ, پھر ریمر اسپریڈ ہوا تھا, پھر آپ گئے تھے. پھر سیکنڈ بیچ میں 83 مین 9 حضرت جعفر تھے اس کے اندر, اور پھر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی 16 سے 21 تک. اور پھر جو ہے وہ عمر بن عاص نے کہا کہ عیسیٰ پہ یہ کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. اس نے وہ کیا, سوال پوچھا, تو حضرت جعفر نے بتایا کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے, اللہ کے رسول, وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. تو he came down from his throne, اور he drew a line, اور کہا کہ there is no much difference between Islam and Christianity bigger than this line.
سگنیفیکنس مسلمانوں کو ایسی جگہ مل گئی جہاں پہ وہ آرام سے رہ سکیں اور پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو گئے مسلمان, اور دا سکسیس آف دس آئیڈیا گیو آئیڈیا ٹو دا گریٹر مائگریشن ٹو مدینہ. ٹھیک ہے, اور پھر بائیکاٹ بن ہاشم 7 سے لے کر 10th ایئر آف پراپرہڈ تک وہاں. ٹھیک ہے, 1 منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا. اللہ حافظ. اوکے, سو بوائیکاٹ بن ہاشم 7 سے لے کے 10th ایئر آف پراپرہڈ تک ہوا, اور حضرت انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا. حمزہ عمر کے اسلام لانے سے بہت غصے میں ہو گئے تھے قریش, اور خیف بنو کنانہ میں جمع ہوئے. منصور نے ایگریمنٹ لکھا تھا جس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے, اس کے بعد وہ کبھی کچھ لکھ نہیں سکا. اور پھر مسلمس فیس دا ڈیفیکلٹیز آف ہنگر اینڈ تھرسٹ فار 3 years ان شیب ابی طالب, اور اس دوران ٹریز اور برانچز اور ٹریز اور اس کے علاوہ بوائل لیدر یہ سب کھاتے رہے. اور 3 دن کے لیے فیئر آف اوکاز جب ہوتا تھا تو باہر آتے تھے, اور حضرت عثمان وغیرہ حکیم ابن حزام ابو بختاری یہ لوگ کھانا پینا اسمگل کر دیا کرتے تھے, مطلب ان دنوں میں جب سیکریٹ منتھس میں تھوڑی نرمی ہوتی تھی. 3 years کے بعد پھر جو ہے وہ پراپھٹ نے پروڈکشن کر دی کہ جو ٹرمائٹ نے کھا لیا ہے جہاں پہ انہوں نے ایگریمنٹ لکھا تھا خانہ کعبہ کے اوپر ہینگ کیا تھا, اور صرف اللہ کا نام موجود ہے. پھر اس کے بعد یہ بوائیکاٹ ہٹ گیا. پھر اس کے بعد اس کے رزلٹ یہ کہ مسلمان کی تعداد بجائے کم ہونے کی تھوڑی بڑھنا شروع ہو گئی, لیکن کم. اچھا, طائف ایک ویلی کا نام ہے جو 60 miles دور ہے. وہاں پہ 3 چیفس تھے, عبد علیہ مسعود حبیب, اور حضرت زید بن حارثہ کو لے کر ہوئی پاپی اپون گئے تھے. اچھا, اس سے پہلے یہ لوگ گریف ہو گیا تھا, ابو طالب کا انتقال ہو گیا, اور کیا نام ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, اور جو ہے اس کے بعد جو ہے 4-5 دن کے بعد خریدہ کا انتقال ہو گیا, تو ان کو فزیکل سپورٹ بھی ختم ہو گئی اور مورل سپورٹ بھی ختم ہو گئی, اور ہی واز سو سیڈ دیٹ ہی ڈکلیئرڈ دیٹ ایئر the year of grief, year of sorrow. اور حضرت سودا سے شادی ہوئی تھی, سیکنڈ میرج, اور عائشہ سے نکاح ہوا تھا جو ولیمہ سیریمنی پھر مدینہ کے اندر ہوئی. اور پھر جو ہے وہ طائف گئے تھے, وہاں کے 3 چیفس تھے, عبد علیہ مسعود ابی, حضرت زید بن حارثہ کو لے کر گئے تھے. اور پھر وہاں پر جو ہے they not only rejected the message of Islam but also asked the teenager boys to chase the holy prophet and to throw the stones at him. اور پھر اس میں بھی 10 days تک مشکل میں اسلام پھیلاتے رہے. پھر جو ہے وہ وہاں پر stones were thrown at him on such a level that his shoes were filled with blood. پھر باہر آئے, عتبہ بن ربیعہ کے گارڈن میں ریسٹ کرے تھے, تو کرسچن سلیب اداس نے وہ بنچ آف گریپس دیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر راستے میں قرن الثالث پہ اینجل آف ماؤنٹین آئے تو پاپٹ نے ان کو معاف کر دیا. وائی شوڈ آئی پرے فار دا ڈسٹرکشن آف دیز پیپل, آئی ہوپ دیئر ڈسینڈنٹس ول سرٹنلی بی امنگ دا بلیورز. اور پھر سورہ نخلہ میں جو ہے جنس نے اسلام قبول کیا, اور متم بن عدی کی پروڈکشن میں ہولی پراپٹ انٹر ہوئے مکہ کے اندر واپس. پلیٹس وقبہ نبوت کے 11ویں سال میں 6 لوگ جس طرف سے آئے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر اگلے سال 12 آئے تھے, تو 7 اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے 12 لوگ آئے تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کو فرسٹ پلیج آف عقبہ کہتے ہیں. اور اگلے سال اس کے بعد 13 میں 75 لوگ آئے تھے, مین ٹو ویمن, اور انہوں نے اس کو سیکنڈ پلیج آف عقبہ کہتے ہیں. ریزنس آف مائگریشن ٹو مدینہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں, وہی ساری چیزیں آ جائیں گی. اور پلیٹس آف عقبہ کی امپورٹنس, اگر یہ پلیجز نہ ہوتے تو مائگریشن ٹو مدینہ ہی نہیں ہو پاتی, یہ سب آ جائے گا. اور یہ پلیجز آف عقبہ پر ہوپ فار دا مسلمس ٹو بی سیف فرام دا پرسیکیوشن آف دا قریش. ٹھیک ہے, اس آئے معراج نبوت کے 11ویں سال میں ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلایا کیونکہ وہ بہت اپسیٹ تھے اس وجہ سے. اللہ فرماتا ہے گلوری ٹو ہم ہو کیریڈ ہز سرونٹ بائی دا نائٹ فرام دا سیکرڈ موسٹ ٹو دا ڈسٹنٹ مون ان آرڈر دیٹ ہی مائٹ شو ہم سم آف اور سائنس. اور یہ پورا واقعہ تو ام ہانی کے گھر میں سو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر براق پہ وہ سوار کروا کے لے کر گئے فرسٹ ہیون پہ. پھر مسجد اقصیٰ میں جاتے ہوئے 2 رکعت نافل نماز پڑھی, اور اس کے بعد 2 ویسلز لے کر آئے, حضرت جبرائیل حضرت میکائیل. اور ملک والا پیریڈ ہے آپ سے سامنے, تو حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ یو ہیو بین گائیڈ آن فطرہ,
اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے فرسٹ ہیون پہ حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی، سیکنڈ پہ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ، تھرڈ ہیون پہ حضرت یوسف، فورتھ ہیون پہ ادریس اور اینجل اسرائیل، اور ففتھ ہیون پہ حضرت ہارون، سکس پہ حضرت موسیٰ، سیون پہ ابراہیم، اور اس کے بعد پھر بیت المعمور جہاں پہ 70,000 اینجل روزانہ طواف کرتے ہیں وہ جگہ ہے، اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل جو ہے وہاں پہ اسٹاپ ہو گئے تھے، پھر اوپر عرش پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی اور دو سورہ بقرہ کی 2 ورسز تھی جو واپس آئے موسیٰ نے کم کروائیں، پھر 5 رہ گئیں، پھر وہ واپس اور زیادہ کم کروانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ سے نے فرمایا کہ آئی فیل اشیم ٹو گو بیک اینڈ ریڈیوس اس لیس دین 5۔ اور پھر یہ جو ہے کیا نام ہے مکہ جو واپس آئے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر اپنے بستر پہ آ گئے۔ اس واقعے سے پروفٹ واز کمفرٹیڈ کنسول اینڈ پلیز بائی اللہ، اور ان کو سپورٹ ملی اور ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ اللہ سے کتنے قریب ہیں، ان کو نماز کا تحفہ ملا۔ اور پھر کیو آف فرا تو ہو گیا، کیو آف سور بھی ہو گیا، اور پھر جو ہے وہ امپورٹنس آف کیو آف فرا، یہاں پہ نبوت آئی تھی، یہاں پہ جبریل آئے، یہاں پہ فرسٹ ریویلیشن آئی، اور کیا نام ہے یہاں سے ایک نئی کمیونٹی ایگزسٹ ہوئی، یہ سارے امپورٹنس ہے۔ کیو آف سور کی ہے کہ اگر اللہ وہاں پہ سیو نہیں کرتے ہوئے پبلک کو تو اسلام ختم ہو جاتا، مسلمان ختم ہو جاتے، پروفٹ ختم ہو جاتی، اور اللہ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔ ایونٹ آف مائگریشن ٹو مدینہ میں جب قریش نے ان کو مارنے کا پلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے ریولیشن بھیجی، پھر وہ وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت علی کو بیڈ پہ سلا دیا۔ کیو آف سور میں 3 days 3 nights تک اسٹے کیا تھا، اسما کھانا لے کر آتی تھے، عبداللہ نیوز آف دا قریش لے کر آتے تھے، اور حضرت عامر بن فہیرہ کیٹل لے کر آتے تھے تاکہ ان کے فوڈ اسٹیپس مٹ جائیں۔ پھر وہاں پہ قریش پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہ اللہ نے میریکل شو کیا، کاف ویبس، وائلڈ پجنز، انڈے دے دیے، اور اس طرح سے وہ بچ گئے۔ پھر جب وہاں سے نکلے تو عبداللہ بن اریقہ جو قوم مسلم تھا وہ گائیڈ تھا، پھر راستے میں معبد کا ہٹ آیا جہاں پہ وہ ملک آف گوٹ نکالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بار کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ۔ اور پھر سراقہ بن مالک کا گھوڑا اسٹمبلڈ ہو گیا، اور پھر بریدہ اسلامی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ قبا پہنچے، وہاں 14 days تک اسٹے کیا، وہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی، اور وہیں حضرت علی نے جوائن کیا۔ پھر کوارٹرز آف بنو سالم پہنچے، وہاں فرائیڈے سرمن دیا، پھر یسرب پہنچے، وہاں پہ سہل اور سہیل کی زمین پرچیز کر لی۔ پرافٹ نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں 7 months تک گزارے جب تک کہ مسجد نہیں بنی۔ اور جاتی مسجد کیوں بنائی تھی؟ تاکہ وہاں پہ ایک ایسی جگہ ہو جو ملٹیپل پرپسز کے لیے استعمال ہو، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، پارلیمنٹ ہاؤس، ملٹری ہیڈ کوارٹر، یہ سب۔ اور قبا میں کیوں بنائی؟ تاکہ ہم بتا سکیں کہ اب ہم آزاد ہیں اپنے مذہب پہ عمل کرنے کے لیے، اینڈ وی آر ناٹ انڈر دا پرسیکیوشن آف قریش اینی مور۔ So one class is left before life in midterm, so I will revise life in Medina in that class. Okay. Any questions regarding any midterm or کچھ کسی کو سوال تو نہیں ہے؟ Okay, so that's it.